ایک دن ایک بوڑھا شخص اپنے بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا۔ اتنے میں اس کا ایک بیٹا اس کے پاس آ گیا۔ اس کے پاس آ کر سلام کرنے لگا، باپ سے خیریت دریافت کی۔ باپ نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ بیٹا تمہارے دوسرے بھائی کدھر ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ابا وہ ابھی ادھر ہی ہیں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا ان کو بھی یہاں بلا کر لے آؤ، مجھے تم لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ بیٹا دوسرے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کو کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں بھی اپنے بھائی کے ساتھ باپ کے پاس پہنچ گئے، جو پہلے ہی اپنے بیٹوں کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تینوں باپ کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ ابا جان خیریت تو ہے؟ آپ نے ہمیں بلاوا بھیجا۔ باپ کہنے لگا کہ ہاں میرے بیٹو، میں نے تم تینوں سے ایک ضروری بات کہنی ہے اور تم کو ایک کام کا بولنا ہے۔ تینوں بیٹے بولنے لگے کہ جی ابا جان بتائیں کیا کرنا ہے، آپ حکم تو کریں۔ باپ اپنے پاس سے 3 سیب نکالتا ہے اور ایک ایک سیب تینوں بیٹوں کو دے دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میرے بیٹو آپ نے اپنا اپنا سیب ایسی جگہ پر جا کر کھانا ہے جہاں آپ کو کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ سیب لے کر تینوں بیٹے چلے گئے۔ اگلے روز تینوں بیٹے باپ کے پاس واپس آئے اور باپ کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے باپ سے خیریت دریافت کرنے لگے۔ باپ پہلے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ ہاں بیٹا بتاؤ تم نے وہ کام کیا تھا جو میں نے تمہیں کہا تھا؟ پہلا بیٹا بولا کہ جی ابا حضور، میں نے آپ کا دیا ہوا سیب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھا لیا تھا، وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر باپ نے دوسرے بیٹے سے پوچھا کہ ہاں بیٹا تم بتاؤ تم نے وہ سیب کھایا؟ تو وہ کہنے لگا جی ابا حضور، میں نے وہ سیب کمرے کے اندر چھپ کر کھایا تھا اور مجھے کسی نے بھی وہاں کمرے میں نہیں دیکھا۔ پھر تیسرے بیٹے کو مخاطب کر کے باپ کہنے لگا ہاں بیٹا آپ بتائیں آپ نے کیا کیا سیب کے ساتھ؟ وہ چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ میں نے ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا بصیر کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ ایسا دیکھنے والا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ میں نے بہت سوچا کہ سیب کہاں کھاؤں، لیکن اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ سیب نہیں کھایا اور وہ سیب واپس اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ باپ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد باپ پھر اپنے تمام بیٹوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میرے پیارے بیٹو، میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ وہ تو دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہ سے تم بچ جاؤ گے۔ اللہ کے احکامات کو پورا کرو تاکہ اللہ پاک تم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہوگا تو تم دنیا میں چین، سکون اور راحت پاؤ گے اور رزق میں فراوانی پاؤ گے، اور مرنے کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت عطا کر دی جائے گی، جہاں انسان کی ساری چاہتیں، ساری امیدیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ جیسا چاہے گا ویسا ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی اس طرح سے تربیت کریں اور انہیں اسلام کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو ضرور کر دیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔